ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ یہ سورہ حامیم شورہ ہے، مکی صورت ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور یہ 7 صورتیں ہیں جو مسلسل ایک ہی جگہ آئی ہیں۔ سب سے پہلی حامیم مومن، دوسری حامیم سجدہ، اور تیسری یہ حامیم شورہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی حامیم زخرف ہے، اور اس کے بعد 5ویں حامیم دخان، اور 6ٹھی حامیم جاسیہ، اور 7ویں حامیم احقاف ہے۔ ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے۔ حوامیم سبعہ وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عرائس القرآن فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی دلہنیں ہیں، اور ان میں ایمانیات کا بڑے زوروں پر بیان ہے۔ 7 کی 7 حوامیم یہ مکی ہیں۔ چنانچہ اس سورہ حامیم شورہ کے اندر بھی ایمانیات کا بیان ہے، اور خصوصیت سے ایک مقام پر ان ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے جن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ کل آخرت میں جو اللہ جل شانہ کے حضور اور اس کی بارگاہ میں جو لازوال انعامات ہیں وہ ان ایمان والوں کے لیے ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت شورا ہے، جس نسبت سے پوری سورت کا نام ہی سورہ شورا ہے۔ یعنی ان ایمان والوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ اہم امور میں باہمی صلاح مشورے سے چلتے ہیں، اور ان کے امور مملکت اور باہمی امور وہ گویا کہ مشورے سے کیا ہوتے ہیں؟ طے ہوتے ہیں۔ خود رائی بھی نہیں اور خود روی بھی نہیں۔ خود رائی یہ کہ اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کر اس پر اصرار کرنا، باقی سب غلط ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ خود رائی فرعون کی صفت ہے، سورہ حامیم مومن میں گزر چکا ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا۔ اور خود روی یہ کہ جو سمجھ میں آیا اس پہ کاربند ہے اور اس پہ چل رہے ہیں۔ تو خود رائی اور خود روی یہ دونوں سے یہ لوگ صاف اور پاک ہیں، بلکہ یہ آپس میں باہمی مشورے سے کیا ہوتے ہیں؟
امور طے کرتے ہیں۔ اور یہ مشورہ جو ہے جس کو عربی میں شورا کہا گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ أَيْ ذُو شُورَى، تو اس کی غیر معمولی اہمیت بتانے کے لیے اس سورت کا نام ہی سورہ شورا ہے۔ حالانکہ اس میں سب سے پہلی صفت 8 صفات ذکر کی ہیں ایمان والوں کی، صفات ثمانیہ، ان میں سب سے پہلی صفت صفت ایمان۔ چنانچہ فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ سارے کا سارا دنیا کی پونجی ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ سب دنیا کی پونجی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے اور دائمی اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی صفت ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان کہا جاتا ہے کل ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے اور اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اور جس کا دین ہونا بداہتاً ہمیں معلوم ہوا، اس کی دل سے تصدیق کرنا۔ تصدیق الرسول بما جاء بہ الرسول بداہتاً ضرورتاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، دین کا جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی تعارف کرایا تو اس کے اوپر تفصیلی ایمان لانا، اور جہاں آپ نے اجمالاً گویا کہ وہ ہمیں علم دیا تو اس کا اجمالاً اس کی تصدیق کرنا۔ جیسے عذاب قبر ہے، عذاب قبر یہ اجمالاً قطعی ہے اور اب اس پر ایمان لانا، باقی تفصیلات وہ گویا کہ قطعی نہیں ہیں، اخبار آحاد میں ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت للذین آمنوا، ایمان والے۔ دوسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے وعلی ربہم یتوکلون، یتوکلون فعل آخر میں آیا ہے، حالانکہ فعل پہلے آیا کرتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے فعل سب سے پہلے آتا ہے، لیکن یہاں فعل آخر میں آیا۔ اور یہ بھی ایک عربی گرامر کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جس لفظ اور فعل اور جس گویا کے حرف کا مقام مقدم ہو اس کو مؤخر کرنا اور مؤخر کو مقدم لے آنا، یہ اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یتوکلون علی ربہم کا ترجمہ سادہ سا یوں ہوتا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تھوڑا اس پہ توجہ دیں۔ لیکن اب جب کہ وعلی ربہم یتوکلون کہا تو اب اس کا مفہوم سادہ نہیں رہے گا، اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو یہ سادہ جملہ نہیں ہے بلکہ حصر والا جملہ ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اپنے رب ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، جس میں بہت بڑی گہری تعلیم ہے کہ آدمی کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، آدمی کے پاس مہارت ہوتی ہے، آدمی کے پاس علم اور مطالعہ ہوتا ہے، آدمی کے پاس طویل ترین تجربہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے
کہ ان تمام تر چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر تو اللہ کی ذات پر ہوتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اعتماد، توکل، بھروسہ ان کا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، ظاہری نقشوں پر اور ظاہری اسباب اور وسائل پر نہیں ہوتا۔ ایک ہے اسباب اور وسائل کا استعمال میں لانا، وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ تو الگ چیز ہے۔ ایک ہے یقین، تو فرمایا یقین اللہ کی ذات پر۔ وہ اسپتال گئے، چیک اپ کرایا، علاج کیا، دوائی استعمال کی، سارا کچھ کیا، یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان کا استعمال کرنا اتباع سنت میں صحیح ہے، لیکن یہ کہ شفا اس سے ہوگی وہ تو اللہ کے امر سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو یقین اور اندر کا اعتماد اور اندر کا بھروسہ وہ اپنی صلاحیتوں پر بھی نہ ہو، دوسروں پر بھی نہ ہو، وہ تو اللہ پر ہو۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔ حکیم سعید مرحوم ساری دنیا کا علاج کرتے رہے، خود نرینہ اولاد سے جو محروم رہے، ان کے علاج سے کتنوں کی گودیں ہری ہوئیں، اور خود جو ہے وہ نرینہ اولاد کے بغیر اس دنیا سے گئے۔ تو اپنے لیے انہوں نے علاج نہیں کیا ہوگا، خود دوائی استعمال نہیں کی ہوگی، امر رب ہے، امر الہی ہے۔ دوسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس لیے یہ صفات یہ سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے، اور اس پر اللہ جل وعلا کی طرف سے کتنا بڑا معاہدہ اور کتنی بڑی بشارت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تیسری صفت وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، یہ تیسری صفت، وہ لوگ کہ یجتنبون، اجتنبا یجتنب، اجتناب، اجتناب برتتے ہیں، بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ جتنے بھی کبائر ہیں، بڑے اور صریح گناہ ہیں، ان گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ اور کبائر کی قید اس لیے لگائی کہ صغائر بے دھیانی میں بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ہمارے مشکات اول کے استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب زیدہ مجدوم دوران درس مختلف معاشرتی سماجی آداب وغیرہ بھی بیان فرما دیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ بیت الخلاء کا استعمال کر کے آدمی آ گیا اور پانی نہیں بہایا، گندگی کو صاف نہیں کیا اور اسی طرح آ گیا، تو یہ کبیرہ نہ ہو تو صغیرہ تو ہے ہی ہے۔ اور یہ بھی اصول اور ضابطہ ہے کہ صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ کر دیتا ہے، صغیرہ پہ اصرار ہو تو پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ تو بیت الخلاء کا استعمال کیا اور پانی نہیں بہایا، صفائی نہیں کی، جب دوسرا کوئی جائے گا بیت الخلاء استعمال کرنے، اس کو اذیت ہوگی یا نہیں؟ اس کو اذیت کس نے پہنچائی؟ اور ایذائے مسلم حرام ہے، بالخصوص جو اجتماعی استعمال کے بیت الخلاء ہیں ان کی صفائی کا بہت خیال رکھا جائے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کہ بتانے کی بات تو نہیں، لیکن تمہاری تربیت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو وہاں جو وقت ملتا ہے لوٹا ہی صاف کر دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں، اور یہ اس لیے تاکہ آنے والے کے لیے راحت ہو کہ میرے بعد جب کوئی بیت الخلاء استعمال کرے گا تو اس کو راحت پہنچے گی۔ خدمت نام ہے راحت پہنچانے کا، خدمت کس کو کہتے ہیں؟ راحت پہنچانا، خدمت نام ہے راحت پہنچانے کا۔
جو آدمی ذہنی راحت پہنچا رہا ہے یہ خدمت کر رہا ہے. ماں باپ کو اپنی ذات سے شکایت کا موقع نہیں دے رہا تو یہ ماں باپ کی یہ بھی خدمت ہے. ان کو ذہنی آسودگی اور ذہنی راحت اس نے پہنچائی. ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے آج یاد پڑتا ہے کتنی مرتبہ خوشی سے کہا کہ میری اولاد نے مجھے کوئی گلہ نہیں دلوایا. ہمارے ہاں وہ کوئی بھی اگر کوئی جو ہے وہ نقصان ہو اور کوئی حرکت اور کوئی شکایت اور کوئی بات ہو تو والدین کو گلہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے بیٹے نے یہ کیا، ہمارے فصل میں پتھر مار دیا، ہماری جو ہے وہ فلاں پکا ہوا درخت تھا اس سے پھل اتار دیا اس نے، تمہارے لڑکے نے یہ کیا وہ یہ شکایت. تو کہا کہ میری والدہ وہ کہ میری اولاد نے کبھی گلہ نہیں دلوایا. تو اب ذہنی طور پہ کتنا سکون ہے. یہ بھی خدمت ہے. خدمت نام ہے راحت پہنچانے کا. اب ایک بچہ ہے وہ ماں کا سر دبا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے، لیکن اس کی شکایتیں 10 آ رہی ہیں. تو ایک خدمت تو کر رہا ہے باہر کی اور اندر کیا مرمت کر رہا ہے کہ ماں کو پریشان کر دیا. تو وہ فرماتے تھے کہ بیت الخلاء کا استعمال کیا پھر صفائی نہیں کی، یہ کبیرہ نہ ہو تو صغیرہ تو ہے ہی ہے. اور اگر اس کو عادت بنا دی، غفلت ہے، لاوبالی پن ہے، بیت الخلاء استعمال کر کے یہ آ رہے ہیں ارے پانی بہایا نہیں، یہ کبیرہ بن جائے گا، موذی بن جائے گا یہ آدمی. والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ تیسری صفت ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. بچتے ہیں یجتنبون، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے. حالانکہ فواحش بھی کبیرہ میں شامل ہے. جب یہ فرمایا کہ یجتنبون کبائر الاثم تو اس میں فواحش بھی آگے. یہ تخصیص بعد تعمیم اس کی سنگینی کے لیے ہے کہ دیکھو کبیرہ گناہ سارے ہی سنگین ہیں، ان سے یہ لوگ بچتے ہیں. لیکن فرمایا والفواحش، بے حیائی کے کام، ان سے یہ خصوصیت سے بچتے ہیں، جس میں اشارہ ہوا کہ بے حیائی کے کام یہ زیادہ سنگین ہیں. عام طور پر زنا کو فاحشہ کہا جاتا ہے. زنا کے جو اسباب ہیں اور دوائی زنا ہیں وہ بھی فواحش میں شامل ہیں. گندا اور بیہودہ لباس ہے، یہ زنا کا داعیہ اور تقاضا پیدا کرے گا، دوسروں کی توجہ کھینچے گا اور گناہ کی طرف میلان پیدا کرے گا اور شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے موقع فراہم کرے گا. اس لیے مردوں کو خواتین کو مستقل الگ الگ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو کہ جس کی نگاہ محفوظ ہوتی ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے. اور زنا کا سب سے پہلا مقدمہ وہ نظر بد ہے، بری نظر ہے. تو فواحش، بے حیائی کے کام، ان سے بچتے ہیں. روزہ دو چیزوں کا نام ہے، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، دو چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان سے فرما رہے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اور دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحیی و ما بین رجلین و ما بین فم، ایک زبان کی اور دوسرا شرمگاہ کی. اور جب آدمی شادی کرتا ہے، اذا تزوج العبد، حدیث میں فرمایا فقد استکمل نصف الدین، آدھا دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. اور بیوی کو آدمی کا قلعہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ قلعہ، یہ قلعے میں آ گیا. اور جو غیر شادی شدہ وہ خطرے میں ہے، اس کا دل پاک رہنا بہت مشکل ہے. اس کے اوپر شیطان کا تسلط اتنا رہے گا کہ اس کا دل ناپاک رہے گا.
اور ناپاک خیالات کی اماجگاہ بنا رہے گا۔ اس لیے میاں بیوی کے تعلق میں یہ نیت ہو کہ میرا ایمان مضبوط ہو، دل کی صفائی اور طہارت ہو، جس میں اللہ جل وعلا کا تعلق اور یقین پیدا ہو، تو وہ تعلق بھی نفسانیت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ تعلق بھی عبادت بن جائے گا۔ تو تیسری صفت یہ کہ بے حیائی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا، غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کو غصہ نہیں آتا، بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو قرآن مجید نے کب کہا کہ وہ غصہ ہی نہیں ہوتے؟ کہا غصہ ہوتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، غضبناک ہوتے ہیں، سخت غصہ جو ہے وہ آتا ہے، غصہ مشتعل کر ہوتا ہے، لیکن ہم یغفرون، وہ غصے کے غلام نہیں ہوتے، غصہ ان کا غلام بن چکا ہوتا ہے، اس لیے غصہ کے اندر بے قابو نہیں ہوتے بلکہ اتنا قابو رکھتے ہیں کہ ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصے کی جگہ آدمی کا غصہ نہ ہونا یہ تو گدھا پن ہے، یہ کوئی تعریف کی چیز نہیں کہ غصہ ہی نہیں آ رہا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے، غضبان، رمضان، عطشان، زیادہ غضبان، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا، داڑھی کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے، سر کے بال سے داڑھی کے بال سے جھٹکا دیا، غصہ، پیغمبر ہے تو پتہ چلا غصے کی جگہ اور غصے کے موقع پر غصہ، یہ تو عین ایمان کی علامت اور ایمانی صفت ہے۔ لیکن غصے میں گویا کہ بے قابو نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب استاد شاگرد پہ غصہ ہو تو کہا اس غصے میں سزا نہ دے، اس لیے کہ غصے کے اندر جب سزا دے گا تو اس سزا میں افراط ہو جائے گا۔ بچے کو جتنی سزا دینی چاہیے تھی اس سے زیادہ سزا دے دے گا، نتیجتاً ظلم ہو جائے گا، استاد بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ اور اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اور بالغ ہو کر معاف نہیں کرے گا تب تک یہ ظالم ہی رہے گا، کیونکہ بچے کا معاف کرنا بھی معتبر نہیں ہے۔ تو غصے میں پٹائی کر دینا بچے کی، بیٹے کی، آدمی اعتدال پر نہیں رہتا اور ضرورت کے بقدر پٹائی نہیں ہوگی، اس میں مبالغہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ بعد میں منہ بنا کر بے تکلف غصہ ہو کر ضرورت کے بقدر سزا دے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اور ان طاق راتوں میں خصوصیت سے ہم یہ دعا مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انکا عفو، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کتنی صفات ہوئی؟ 4۔ 5ویں صفت والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، اس میں تمام فرائض و واجبات اور سب جو ہے وہ نفیاً اور اثباتاً آگے کہ اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ جیسے ہم اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہیں، ہماری اولاد بات مانتی ہے، اللہ جل شانہ ان بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ میری بات کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی۔ 6ٹھی صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کے پابند ہوئے۔
استجابوا لربهم میں جملہ فرائض اور احکامات آگے، اس میں نماز بھی آ گئی تھی، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا۔ یہ بھی تخصیص بعد تعمیم، یہ نماز کی قدر و منزلت کی وجہ سے ہے کہ خصوصیت سے نماز اللہ کا حکم ہے، تو اپنے رب کی بات مانی، نماز کے پابند ہوئے، یعنی خصوصیت سے نماز یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی اس بات کو بھی پورا کیا اور نماز کے پابند ہوئے۔ جب اللہ جل شانہ نماز کی توفیق دے تو آدمی خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی بات مانی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ساتویں صفت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ہے سر وَأَمْرُهُمْ، اور ان کے کام شورا بینہم، آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ امر عام طور پر اہم کام کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہم کام ہوتے ہیں تو ان مہمات کے اندر وہ باہمی صلاح مشورے سے طے کرتے ہیں اس کو۔ یہ بہت ہی باعث برکت چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مشورہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بہت بہتر راہ کی اس کو رہنمائی کرتے ہیں، بہت بہتر۔ جیسے ہم رشتہ کرنے میں مشورہ کرتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں اور بہت سوچ بچار کے صلاح مشورے سے قدم اٹھاتے ہیں رشتے کا، تو ایسے ہی جب اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آئے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے، نہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ انبن ہو رہی ہے، یہ شکایت ہو رہی ہے، اور اس شکایت اور اس انبن کی وجہ سے میں طلاق دینے کی نوبت پہ پہنچ رہا ہوں، تو آیا ان حالات میں طلاق دینا صحیح ہے یا اور کوئی آپشن موجود ہے اصلاح کا، بہتری کا، اصلاح احوال کا کوئی اور طریقہ موجود ہے؟ تو یہ اصلاح مشورہ کرے، استخارہ کرے، پوچھ گچھ کرے، رہنمائی حاصل کرے۔ انہیں کہ فرد 3 طلاق دے دی تو یہ تو بہت بڑا نقصان کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کی حکومت کے معاملات، ان کے اہم معاملات یہ باہم مشورے سے ہوتے ہیں، یا نہ ان کے ہاں شخصی گویا کہ ملوکیت ہے اور نہ مغربی جمہوریت ہے، جو جمہوریت نام کی ہے حقیقتاً جبریت ہے، جبر بصورت جمہوریت۔ مجھے اور آپ کو کہا جا کے پرچی ڈالو، ہوا بیٹھے ہوئے ہم پرچی ڈال کے واپس آئے، وہ آگے پرچیوں کا کیا وہ خود بخود کر رہے۔ تو نام جمہوریت اور ہے کیا ہے؟ جبر۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن فرمایا کہ اللہ کا قرآن ان بندوں کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ شورا سے چلتے ہیں، مشورہ، اور شورا کے لیے بھی احکامات دیے کہ شورا کا فرد بننے کا اہل کون ہے، ذی رائے اور ذی مشورہ کون ہے، مشورہ کون دے سکتا ہے، اس کے لیے صفات ہیں، اس کے لیے احکامات ہیں۔ اب مسجد میں تو مشورہ ہوتا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے، ہمارے محکموں میں بھی مشورہ ہوتا ہے، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، اسمبلیوں میں بھی ہوتا ہے، اور میٹنگ ہے، میٹنگ کے میٹنگ ہے، کیسا نام ہے میٹنگ؟ نام کے بدلنے سے بھی اثر پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ اسی میٹنگ کو مشورہ کہو، اس کا الگ اثر ہوگا، اس میں خدا خوفی آئے گی، اس میں فکر آخرت آئے گی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور 8ویں صفت یہ کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ان کی بہت بڑی 8ویں اہم ترین صفت ہے۔ آگے پھر اس صفت کی تھوڑی مزید وضاحت بھی ہوئی ہے کہ جو وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ کبھی چانٹا اور تھپڑ نہیں لگایا، تو بعض تو پٹائی بھی کرتے تھے۔ یہ شیر شاہ کے قریب بزرگ ہیں مولانا نور محمد صاحب، اللہ جل شانہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے،
8-9 سال سے قومے میں ہیں، 6-7 سال سے ہیں۔ تو مولانا عبدالغفور مدنی رحمہ اللہ غالباً ان کا آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اجازت دی تو کہا حضرت میں تو پٹائی بہت کرتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جو تھا میں نے تمہیں دے دیا، اب تمہارا معاملہ ہے۔ تو آگے اس کی تفصیل بتائی کہ ایمان والوں کی یہ جو صفت بیان کی ہے، اذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ بدلہ نہیں لیتے، بلکہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب ان پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے تو وہ دفاع بھی کرتے ہیں اور بدلہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی جب بدلہ لیں تو بدلہ لینے میں جتنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اتنی انہوں نے پلٹ کے زیادتی کی، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ زیادتی کی تو زیادہ زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ ظالم ہو جائیں گے، پہلے مظلوم تھے اب کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے تو برابر ہو گیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، یہ جو پتھر ہے یہ اضافہ ہو گیا۔ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے ایک سنائی تو میں نے 10 سنائی، تو ایک کا جواب ایک میں تو ہو گیا، یہ 9 میں ظالم بن گیا۔ میں نے اس کو ایسی سنائی کہ ننگا کر دیا اس کو، اس شیطان غلط کروا کر اس پہ فخر بھی دلا رہا ہے۔ میں نے ایسی سنائی کہ وہ کسی کے سامنے آنے کا ہی نہیں رہا۔ انا للہ، اس لیے فرمایا کہ جب وہ بدلہ لیتے ہیں تو بدلہ لینے میں وہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ یہاں اصول اور ضابطے کی بات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کہ اگر ان کے معاف کرنے کی وجہ سے وہ ظالم ظلم پر دلیر ہو جائے، ان کے معاف کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ظلم پر دلیر ہو جائے تو پھر ان کے لیے معاف کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو اس کو اور دلیر کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے بدلہ لے تاکہ وہ اپنے ظلم پر دلیر نہ ہو، اور اگر وہ ظالم ظلم کر کے نادم ہے اور ان کے معاف کرنے کی وجہ سے وہ ظلم پہ شرمندہ ہو جائے گا اور اپنے ظلم سے باز آ جائے گا تو ایسی صورت میں معاف کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو بعض مواقع پر بعض افراد کو معاف کرنا افضل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو ان سے بدلہ لینا کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ سب کو ایک لاٹھی نہیں ہٹایا جا سکتا، موقع موقع کی بات ہے، افراد کی۔ بعض لوگ کمینہ صفت ہوتے ہیں، معاف کرنے سے شیطان ان کو اور زیادہ جو ہے وہ دلیر کرتا ہے، اور بعض لوگ شریف صفت کے ہوتے ہیں اور غلطی ہو گئی تو ایسی صورت میں معاف کرنا، یہ اصول اور ضابطے کی بات مفسرین نے لکھی ہے۔ البتہ جو معاف کر دیں اور اصلاح احوال سے کام لیں تو اس پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور اصلاح احوال سے کام لیا اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اس نے اس کو معاف کیا، اب اس کو اس ہاتھ سے ملے گا۔ بہت بڑا سمجھدار ہے، معاف کر کے کتنے بڑے ہاتھ سے انعام وصول کرنا چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔